ابن آدم کا ہر عمل، ہر نیکی اس کے اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ یا اجزا بہ، یہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی بدلہ دوں گا یا میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ یہ دونوں درجے۔ عظمت صوم میں میں نے تفصیل سے بحث کی ہے کہ ویسے تو نماز بھی اللہ کے لیے، اقم الصلاۃ لذکر، حج کس لیے ہے؟ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے۔ زکوٰۃ کس کے لیے؟ اللہ کے نام پر دی جا رہی ہے، اللہ کے لیے دی جا رہی ہے۔ صوم میں بات کیا ہے؟ صوم میں اصل چیز ملحوظ کیا ہے؟ روح انسانی کو تازہ کرنا، زندہ کرنا، اس کی حیات تازہ کا بندوبست کرنا، اور روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ۔ اس تعلق کی مثال یوں سمجھیے جیسے ہمیں معلوم ہے سورج کا فاصلہ ہم سے کتنا ہے، کروڑ میل، لیکن سورج کی کرن جو وہاں سے چل کر یہاں تک پہنچی ہے، کیا اس کا تعلق سورج سے منقطع ہے؟ سورج کے ساتھ تو تعلق قائم ہے۔ اسی طرح روح انسانی ذات باری تعالیٰ سے بہت دور آ کر کہہ لیجئے ہمارے وجود کے اندر آ گئی، ہمارے قلب کے اندر متمکن ہو گئی، لیکن کیا اس کا تعلق اللہ کی ذات سے منقطع ہے؟ نہیں۔ لیکن یہ روح ہی اگر مزمحل ہوگی تو تعلق منقطع ہو جائے گا، اس لیے کہ اس روح کے اندر یہ جان نہیں رہی۔ یہ روح تازہ ہوگی تو اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ اثر نو استوار ہو جائے گا۔ اس لیے یہ کہا یہ میرے لیے، الا الصوم فإنہ لی، یہ میرے لیے، وأنا اجزی بہ یا اجزا بہ، میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا یا خود ہی اس کی جزا ہوں، خود ہی اس کی جزا ہوں۔ اللہ کے اس بندے کا تعلق میرے ساتھ ایسا قائم ہو جائے گا کہ گویا کہ اسے میں مل گیا، اور میرا یہ مل جانا ہی در حقیقت انسانیت کی معراج ہے۔ اور دعا کے بارے میں جان لیجئے کہ حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا اصل جوہر ہے، لب لباب ہے، اور یہ بھی کہا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، دعا ہی اصل عبادت۔ دعا جو ہے وہ روح ہے اس کی، اور علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں جو یہ خطبہ رکھا ہے اس موضوع کے لیے، میننگ آف پریئر ان اسلام، بڑا عظیم، اس نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ یہ پریئر کیا ہے؟ انائے صغیر، یہ ایگو میرا، میری انا، میری خودی، انائے صغیر، انائے کبیر کے روبرو آتی، انائے کبیر اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ انا، انائے کبیر اللہ کی انا، وہ عظیم انا، اور یہ چھوٹی سی محدود سی انا۔ تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آبجو، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر۔ اقبال نے پتہ نہیں کس جگہ کس کیفیت میں ڈوب کر یہ شعر کہا ہے، اے اللہ تو ایک ایسے سمندر کے مانند ہے کہ جس کا کنارہ ہی نہیں، اور میں چھوٹی سی ایک پانی کی ایک چھوٹی سی ندی ہوں، آبجو ہوں چھوٹی سی۔ اب کیا شکل ہے؟ یا تو مجھے اپنے آپ میں ملا لے تاکہ میں بھی ناپیدا کنار ہو جاؤں۔ دریائے سندھ کا پانی جب سمندر میں گر جاتا تو سمندر ہی بن جاتا، اور یا پھر مجھے بھی بے کنار کر دے، میری وجود کو بھی اتنی وسعت دے دے کہ کوئی کنارہ نہ رہے۔ اب یہ کیا اس نے سمجھا، کیا کہا؟ لیکن میں نے وہی انائے کبیر انائے صغیر، ایک ہے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ نے سارا پڑھ لیا، سارا تعدیل ارکان بھی کر لی، لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونین اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز، جس کو کہ کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، جو قرب حضور کو حاصل ہوا معراج میں، وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے نماز میں، اگر اس کی روح جو ہے واقعتاً ہم کا نام ہو رہی ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک، اگر ہم واقعتاً ایسے کہہ رہے ہو کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں، سجدہ کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا ہے، یہ ہے نماز۔ اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہے، الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ معراج کے درجے، لیکن یہ نماز کیسے نصیب ہوگی اگر روح سوئی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، مزمحل ہے یا مردہ ہے؟ یہ نماز کیسے حاصل ہو؟ چاہے آپ پانچوں وقت کی نماز پڑھ رہے ہو، چاہے آپ نے ہیبٹ بنا لیا ہو نماز کو، چاہے خوش بھی ہو گیا ہو، لیکن یہ کہ جب تک وہ روح بیدار نہ ہو، جب تک ہم کلامی نہ ہو، افلاق سے آتا ہے گالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، جب تک یہ نہ ہو، جیسے کہ میں ایک حدیث قدسی انشاءاللہ آج سناؤں گا سورہ فاتحہ کے ضمن میں، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہو کر انسان جب کہتا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کاٹ کر میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔
اب یہ توجہ وجہ تو اگر یہ جو ہے چہرہ تو ہم نے کر دیا خانہ کعبہ کی طرف، اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہوئی، وہ سوئی پڑی، اسے پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس صورت میں وہ کیا ہے، ظاہری بات تو پوری ہو گئی، نماز کا ثواب ہو جائے گا، فرض کی ادائیگی کا ثواب مل جائے گا، لیکن وہ اصل نماز تو حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ہے وہ بات کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب میرے بندوں کی روحیں بیدار ہو جائیں، توانا ہو جائیں، حیات تازہ سے وہ ہم کنار ہو جائیں، اور پھر وہ میرے بارے میں پوچھیں، وہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سے پوچھیں تو کہیے میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، یہ ہے وہ دعا، میں ہر پکارنے والے کی پکار، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارے، اذا دعان۔ اس میں در حقیقت وہ مفہوم آ گیا ہے where and then where ever، آپ اپنے گھر میں ہو کر پکاریں اللہ کو، آپ بستر پر لیٹے ہوئے پکاریں اللہ کو، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہاں ٹھیک ہے، بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار ہے، حرم میں جا کر دعا مانگی جائے، اور منا میں عرفات میں خاص طور پر، جبل رحمت پر خاص طور پر، ملتزم جو ہے کعبے کا اس پر خاص طور پر، وہ ایام بھی ہے خاص، لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ ہے۔ یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا، اللہ تو دور ہے دور ہے دور ہے دور ہے، پاک ہے پاک ہے پاک، تم ناپاک ہو ناپاک ہو ناپاک ہو، اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو، تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو سکتے۔ کوئی درمیانی چاہیے، کوئی لنکس چاہیے، کوئی پجاری ہوگا، کوئی پروہت ہوگا، کوئی پنڈت ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی پادری ہوگا، کوئی پوپ ہوگا، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو، خود نہیں۔ اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرم کرو، ان کی چاپلوسی کرو، ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ، ان کو نذرانے پیش کرو۔ یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی ہوئی ہے۔ یہ دو ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسانی میں، ایک بادشاہوں کی طرف سے خراج دو ہمیں، محنت تم کرو گے کھیت میں، آدھا حصہ ہمارے پاس آئے گا، ہم عیش کریں گے، ہم سٹینڈنگ آرمیز رکھیں گے تاکہ ذرا تم بغاوت کرو تو تمہارا سر کچل دیا جائے۔ یہ ایکسپلائٹیشن بدترین، مانگنے والا گدھا ہے، صدقہ مانگے یا خراج۔ دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں، ہم چندر بنسی سورج بنسی خاندان ہیں، ہم راجپوت ہیں، حکومت کرنا ہمارا حق ہے۔ اور یہ پنڈت پروہت جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون، یہ عوام جو ہے ان کا خون چوسو، ہمیں یہ نذرانے پیش کریں، بتوں کو آ کے چڑھاوے چڑھائیں اور تمہیں خراج دیں اور ٹیکس دیں۔ They are to be exploited۔ اسلام نے آ کر دونوں کا خاتمہ کیا، کوئی ملوکیت نہیں۔ زکوٰۃ ہے تو غربا کے لیے، بادشاہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو غربا کے لیے، لہذا کوئی ٹیکس نہیں۔ نمبر دو، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی دربان، کسی جو ہے پہرے دار کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت نہیں، جب چاہو ہم کلام ہوگا۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ یہ تو تم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم تو ہر وقت کہتے ہیں، ہر شب کو آخری لمحات جو ہیں، آخری جو گھنٹے ہیں رات کے، سماع دنیا تک ہم نزول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے، اور پکارنے والا پکارتا ہے، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ تم ہی سوئے رہتے ہو، الٹا غفیر رہتے ہو، تمہیں ہماری طرف توجہ نہیں ہے۔ اگر ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میرے لیے یہ دربان جو ہے پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے۔ اور یہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، ہمارے ہاں وہ پی جو جماعت بنی تھی ایک، اب اس میں 2 پی اور ایڈ ہو گئی، پی پھر وہ پیٹریٹ، اور اس سے آئے اپنی پہلے پارلیمنٹیرین کی پی آ گئی اور پھر پیٹریٹ کیا، 5 پیز ہو گئی۔ اسی طرح گنتی ہے ہندوستان میں پنڈت پروہت اور پجاری، 3 پے تو یہاں کی، پیر ایران کا پیر، اور پوپ اور پادری، یہ سب پے سے شروع ہوتے ہیں، اور یہ سب در حقیقت جو ہے شروع ہونے والے الفاظ، یہ در حقیقت انسانوں کی بدترین ایکسپلائٹیشن کا ذریعہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ ہاں ایک تقاضا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، میں اس آیت کو میگنا کارٹا جسے کہا جاتا ہے حقوق انسانی کا سب سے بڑا چارٹر، میں اس سے کہیں بڑا چارٹر قرار دیتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی واسطے کی، کسی وسیلے کی کوئی حاجت نہیں، جب چاہو مجھ سے ہم کلام ہو۔ ہاں ایک شرط ہے،
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ میری بات بھی قبول کریں، میرے احکام کو تسلیم کریں، میرے فرامین کان سے کھول کر سنیں، ان پر دل سے عمل کریں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگا کہ ہم تمہاری دعائیں قبول کریں اور تم ہماری باتوں سے پہلو تو ہی کرو، سنی انسنی کر دو، یہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک ٹو وے تعلق ہے جسے آج کل کہا جاتا ہے بائی لیٹرل تعلق ہے۔ بائی لیٹرل تعلق ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ بندہ توبہ کرتا ہے معاصی سے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے بھی لفظ تواب ہے، وہ بھی اپنی رحمت کے ساتھ دوبارہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ تم اللہ کو یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ ہے دو طرفہ معاملہ۔ اسی طریقے سے تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں، مجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب اور جہاں، ویئر اینڈ وین وہ مجھے پکارے، لیکن لازم ہے فلیستجیبوا، وہ بھی میرا کہنا مانے، میرے فرامین کو کھلے کانوں سنے اور تہہ دل سے اس پر عمل کرے، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان پختہ رکھے، یقین اس کے ساتھ مجھے پکارے، لعلہم یرشدون۔ اب یہ سب سے بڑا لفظ آ گیا تاکہ انہیں رشد حاصل ہو جائے۔ رشد، فوز، فلاح، رشد، یہ کئی الفاظ ہیں، فوز فائز، فلاح مفلحون، رشد راشدون، اور یہ لفظ استعمال ہوا صحابہ کرام کے لیے سورہ حجرات میں، اولئک هم الراشدون۔ تو گویا کہ یہ بلند ترین منزل ہے انسان کے لیے اگر اس کا یہ تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو، دعا کا ہم کلام ہونے کا رشتہ اس کو قبول مل جائے۔ اب آخری بات نوٹ کی، آخری آیت جو ہے اس رکوع کی، بظاہر اس کا تعلق نہ روزے سے نہ رمضان سے، اکل حلال اکل حرام سے روکا گیا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور دیکھو اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے مت کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور نہ ہی اپنے مالوں کے ذریعے سے حکام تک پہنچو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ تم لوگوں میں سے کسی کا مال گناہ کے ساتھ ناجائز طور سے ہڑپ کر، رشوت دے کر، اور اپنے حق میں کوئی غلط فیصلہ کروا لو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے یہ کام نہ کرو۔ بظاہر تو نہ روزے سے تعلق ہے نہ رمضان سے، پھر اس رکوع میں کیسے آگے؟ بڑا گہرا تعلق ہے، اول و آخر کا تعلق ہے۔ پہلی آیت میں مجرد رمضان روزے کی جو فضیلت بیان کی گئی تھی یا حکمت غائب کیا تھی؟ تقویٰ۔ یہ تقویٰ کا معیار ہے۔ تقویٰ جو ہے ظواہر کی بنیاد پر نہیں ہے، اگرچہ ظاہر بات ہے کہ ظواہر بھی دین کا حصہ ہے، حضور کسی وضع خطا اختیار کرنا یقیناً ایک نیکی کا کام ہے، ہر چیز میں حضور کے نقش قدم پر چلنا، لیکن یہ ظواہر پر نہیں ہے۔ تقویٰ دل میں ہو، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا، 3 مرتبہ حضور نے اپنے سینہ مبارک اور قلب مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں، جب یہاں ہوگا تو پورے وجود میں سرایت کر جائے گا۔ لیکن اس میں اہم ترین بات کیا ہے؟ عقل حلال، جو مشکل ترین کام ہے، حرام کا لقمہ نہ آئے، ورنہ جیسے کہ کہا گیا ہے دعا کے بہترین مقام پر پہنچ گئے ہو، حرم کعبہ کے ملتزم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو اور دعائیں کر رہے ہو، اب اس سے زیادہ دعا کی قبولیت کا کون سا وقت ہو؟ یا آپ کھڑے ہو گئے جبل رحمت کے اوپر سب سے اونچے مقام پر جا کر اور آپ نے 2 گھنٹے سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ اے اللہ یا رب یا رب، لیکن حضور نے فرمایا کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں، رجل یطیل السفر اشخص اغبرا، ایک شخص ہے سفر کی وجہ سے بہت لمبا سفر کر کے دربادہ تھکا بازا ہے، اور اس کا وہ احرام جو ہے وہ بھی میلا کچیلا ہو چکا ہے۔ ظاہر بات ہے آج کی بات نہیں ہو رہی ہے، جبکہ آپ 4 گھنٹے میں تو پہنچ گئے جدہ، اور پھر 2 گھنٹے میں مکہ پہنچ گئے، اور جا کر 2 گھنٹے میں آپ نے جو ہے عمرہ کیا اور بات چھٹی، احرام کھل گیا۔ تو اس میں کہاں وہ احرام میلا ہوگا اور کہاں آپ کا بیل کچیل ہوگا اور کہاں آپ کے جسموں سے جو ہے پسینوں کی بو آئے گی؟ نہیں۔ لیکن جو یہ سب کرتے تھے اور پھر کعبے سے ملتزم سے چمٹ کر دعا کرتے تھے، یا رب یا رب، یمد یدیہ الی السماء، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف، یا رب یا رب، وَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اور اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کے پیٹ میں جو غذا پڑی ہوئی ہے وہ حرام سے ہے، مَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے چاہے وہ احرام ہی ہے وہ حرام کے پیسے سے کمایا گیا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اور اس کا پورا جسم جو ہے جس غذا سے یہ تن و توش تیار ہوا ہے وہ حرام کی، ایسے آدمی کی دعا وہاں پہنچ کر بھی قبول نہیں ہو۔ لہذا تقویٰ کا اصل معیار عقل حلال، روزی حلال کی، اگر یہ نہیں ہے تو آپ نے متقیوں کی شکل بنا لی اور بہت ہی آپ نے
اپنے ظاہر کو جو ہے بہت آراستہ پیراستہ کر لیا سنت رسول سے، لیکن اللہ کی نگاہوں میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کا رزق حلال کرنا۔ غور و فکر سوچ بچار کا دور اب گزر گیا، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف۔ وہ غور و فکر کا دور آیا تھا آپ کی زندگی میں بہت مختصر، جس میں کہ غار حرا میں آپ نے جا کر کئی دن قیام فرما کر، اور وہاں کیا کرتے تھے؟ تحنس، اور اس تحنس کی شرح میں بیان کر چکا ہوں۔ کان صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، غور و فکر سوچ بچار۔ اب اس سے نکلیے، اب تو آپ کھڑے ہو جائیے، یا ایھا المزمل قم یا ایھا المدثر قم۔ لیکن یہ کہ یہ اب دو ہیں، کمر کس لیجیے دو کاموں کے لیے، رات کو کھڑے ہوں اپنے رب کے حضور میں، یہ ہے وہ عروج، اور اپنے رب کے کلام کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہیے، تکرار کرتے رہیے، دہراتے رہیے، اسے اپنے اندر جذب کیجیے۔ اور دن میں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، میرے نزدیک یہ ربط ہے کہ در حقیقت یہ جو قیام تھا اور اس میں ترتیل قرآن کا حکم تھا، یہ تیاری کے لیے تھا، اس کام کے لیے، اس بھاری ذمہ داری کی جو سے عہدہ برا ہونے کے لیے، تیار ہونے کے لیے، کہ جو سورہ مدثر میں سامنے آنے والا تھا۔ اب آگے چلیے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اب یہاں پر میں عرض کر دوں، آج پھر پچھلی مرتبہ بھی مجھے کہہ دینا چاہیے تھا، عربوں کا ایک خاص مزاج ہے، جس چیز سے انہیں کوئی خصوصی محبت ہوتی ہے پھر اس کے وہ بہت سے نام رکھ دیتے ہیں۔ یہ عربوں کا ایک مزاج ہے۔ 5000 الفاظ جو ہیں، تلوار انہیں بڑی محبوب تھی تو اس کے لیے انہوں نے نام رکھے ہوئے ہزاروں، شیر کے لیے نام جو ہے وہ ہزاروں ہوں گے۔ اسی طرح یہ سورہ مبارکہ جو ہے، چونکہ ویسے عام طور پر بھی ہر مسلمان جو ہے اس سے ایک بڑا انس محسوس کرتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے جو ہمارے ہاں عامل لوگ کہلاتے ہیں وہ بھی سورہ مزمل کا عمل جو ہے یہ ان کے ہاں کافی ان کے معمولات میں شامل ہے اہمیت کے ساتھ۔ تو اس میں قیل و قال بہت ہے، آراء بہت ہے، غور و فکر جو کیا ہے تو لوگوں نے جس طرح بال کی کھال اتاری ہے، اس کی وجہ سے میں تفصیل میں جانے پر مجبور ہوں کہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے علم میں لانی ضروری ہے۔ اب مثلا ناشیہ یہ لفظ ہے، ان ناشیۃ اللیل، ناشیہ کہاں سے بنا ہے؟ یہ نشا ینشا، یہ کہتے ہیں کسی شے کا اٹھنا ابھرنا، اس سے باب افعال بنتا ہے انشاء، کسی کو اٹھانا۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین، کسی شے کو اٹھانا، پروان چڑھانا، بلند کرنا، یہ انشاء ہے۔ اور یہ لفظ جو ہے خاص طور پہ سورہ واقعہ میں بہت ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ نشأۃ الاولی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، وہ نشأۃ اولیٰ تھی جو تمہیں ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، تو دوسری مرتبہ پیدا کرنے کو کیوں نہیں اس پر قیاس کرتے کہ جس نے پہلی مرتبہ تمہیں اٹھایا ہے وہ دوسری مرتبہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس لفظ کا یہ جب مادہ سمجھ میں آ گیا تو اب ناشیہ جو ہے اس کے بارے میں دو رائے ذہن میں رکھیے۔ ایک تو یہ کہ یہ مصدر یا حاصل مصدر ہے، عربی زبان میں بہت سے مصدر بھی اس وزن پر آتے ہیں، جیسے اردو میں بھی ہم بولتے ہیں عافیت، عافیہ یہ مصدر ہے۔ اسی طریقے سے عاقبہ، عاقبت ہم کہتے ہیں عاقبت خراب ہو رہی ہے یا عاقبت سنوار لو، یہ بھی مصدر ہے۔ تو عافیہ اور عاقبہ کے وزن پر یہ مصدر یا حاصل مصدر ہے جس کے معنی ہوں گے اٹھنا، ان ناشیۃ اللیل، رات کا اٹھنا، یہ گویا کہ ترجمہ ہوگا اگر اس کو مصدر مانا جائے۔ دوسرے یہ اس میں فاعل بنتا ہے، ناشی اٹھنے والا، ناشیہ اٹھنے والی مؤنث، فاعل کے وزن پر فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات، تو فاعلتن کے وزن پر ناشیتن اٹھنے والی، یہ مؤنث کا صیغہ ہوا اس میں فاعل کا۔ تو اب یہ دو چیزیں جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے تو اس کو، اور تیسری بات یہ کہ ناشیۃ اللیل یہ مرکب اضافی ہے، رات کا اٹھنا یا رات کا اٹھنے والا یا اٹھنے والی، یہ تو ہوا مرکب اضافی، لیکن اس کے مفہوم بھی دو ہوں گے۔ جیسے میں کہتا ہوں میرا اٹھنا، میرا چلنا، میرا یہ پھرنا، یہ تمام جب ہے اس میں میری طرف نسبت ہے اس اٹھنے کی، میں خود ہوں اٹھنے والا، میرا چلنا پھرنا، میرا کھانا پینا، اس میں در حقیقت ہے تو مرکب اضافی، لیکن یہ کہ اس میں نسبت جو ہے وہ فاعل جو ہے وہ میں ہوں۔ اسی طریقے سے ایک رائے یہ بنی ہے کہ در حقیقت لیل یہاں پر فاعل ہے ناشیہ کا، رات ہی ہے اٹھنے والی، رات ہی کی گھڑیاں ہیں اٹھنے والی۔ اور دوسرے یہ کہ ناشیۃ اللیل کا مفہوم ہے رات میں اٹھنا یا رات کو اٹھنا، یعنی یوں سمجھیے رات کا اٹھنا، ناشیۃ اللیل یہ مرکب اضافی ہو گیا، لیکن مفہوم دو ہوں گے۔
ایک یہ ہے کہ رات میں اٹھنا کسی اور کا، اور ایک ہے رات ہی کا اٹھنا. تو یہ دونوں مفہوم ہیں جو لیے گئے ہیں، اور پھر اس میں سے بھی ہر ایک مفہوم کے دو دو مفہوم بنے ہیں، وہ اب آپ کو میں بتا رہا ہوں. رات کا اٹھنا اس سے مراد ہے ساعات شب، رات کی گھڑیاں، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، رات ابھر رہی ہے، رات چڑھ رہی ہے، رات جو ہے اور آگے جا رہی ہے. تو یہ جو ہے اس طرح سے ایک مفہوم یہ لیا گیا، کل رات کے بارے میں گویا کہ یہ تعبیر ہے. دوسری تعبیر جو ہے وہ یہ ہے کہ آغاز شب جو ہے یہ ہے در حقیقت ناشیۃ اللیل. رات اٹھ رہی ہے، کب اٹھتی ہے؟ اس لیے کہ جب پچھلا پہر رات کا ہو جاتا ہے وہ تو رات جا رہی ہے، وہ تو ادبار النجوم ہے. اب وہ جو ہے جو قافلے ہیں ستاروں کے وہ بھی گویا کہ اب روانہ ہو رہے ہیں، واپسی ہو رہی ہے ان کی، اور رات بھی جو ہے پیٹھ موڑ رہی ہے. واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، رات جو ہے جب پیٹھ دکھا رہی ہوتی ہے تب صبح ہوتی ہے. تو ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے رات کی ابتدائی ساعتیں، یعنی مغرب اور عشاء کے مابین کا وقت. اور یہ نوٹ کر لیجئے، بڑی عجیب سی بات ہے لیکن دلچسپ ہے، معلومات کی حد تک سامنے رکھیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مفہوم لیا ہے اس کا، اور یہ ان کے جو صاحبزادے ہیں حضرت علی بن حسین بن علی، جنہیں کہ امام زین العابدین کے نام سے دنیا زیادہ جانتی ہے. امام زین العابدین حضرت حسین کے وہ صاحبزادے جو واحد صاحبزادے بچ گئے تھے کربلا میں اس لیے کہ وہ بیمار تھے، انہی سے حضرت حسین کی جو نسل ہے وہ آگے چلی ہے. تو علی بن حسین ابن علی، ان کی روایت ہے یہ کہ میرے ابا جان یعنی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے نزدیک ناشیۃ اللیل سے مراد ہے مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت. اور یہی رائے پھر حضرت اکرمہ کی ہے، سعید ابن جبیر کی ہے، ضحاک کی ہے، کسائی کی ہے. اتنی کثرت کے ساتھ اس وقت یہ رائے موجود تھی. تو ایک تو آپ نے یہ نوٹ کر لیا کہ اگر ہم ناشیہ کو منسوب کریں رات ہی کی طرف کہ اس سے مراد ہے رات کی گھڑیاں، رات کے اوقات، رات کی ساعتیں، اس میں بھی ایک رائے یہ ہے کہ پوری رات، اور ایک یہ ہے کہ رات کی ابتدائی ساعتیں، ان میں یقیناً کہ کوئی خاص کیفیت ہے، ان میں کوئی خاص تاثیر ہے. یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ وہ تاثیر کیا ہے. اب دوسری طرف آئیے، ناشیۃ اللیل کا مفہوم اگر لیا جائے، رات کو اٹھنا یا رات کو اٹھنے والا. والی کا لفظ اس لیے آئے گا کہ نفس جو ہے مؤنث ہے، رات کو اٹھنے والی جان، رات کو اٹھنے والا انسان جو رات کو اٹھتا ہے. اس میں بھی پھر دو رائے ہو گئی. ایک تو یہ کہ اس سے مراد ہے رات کے کسی بھی وقت، چاہے اول رات، چاہے آخر رات، چاہے درمیانی رات، کسی وقت اٹھے آدمی، اٹھنا ہے مراد. لیکن ایک رائے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ناشیۃ اللیل کا اطلاق ہوگا صرف اس کیفیت پر کہ کچھ دیر سو کر پھر آدمی اٹھے. اگر تسلسل کے ساتھ آدمی جاگ رہا ہے تو چاہے وہ آدھی رات جاگ لیا ہے یا دو تہائی رات جاگ لیا ہے، وہ ناشیہ کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رائے ہے اور اس کو نقل کیا ہے حضرت اکرمہ نے. تو یہ اب چار مفہوم ہو گئے، اور امام راضی نے اس میں پانچواں مفہوم داخل کیا ہے، وہی پانچواں مفہوم جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ در حقیقت یہ عروج کی طرف اشارہ ہے. رات کے وقت کا اٹھنا، یعنی اس وقت وہ کیفیات جو اٹھتی ہیں انسان کی، جبکہ تاریکی بھی ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ زمانہ وہ نہیں تھا کہ بجلی کے لیمپ بھی ہو اور یہ بھی ہو، زیادہ سے زیادہ روشن کیا تو کوئی چراغ روشن کر لیا، ورنہ یہ ہے کہ اس کا بھی اکثر و بیشتر معاملہ نہیں ہوتا تھا. تو حواس کو مختل کرنے والی کوئی بات نہیں، آواز نہیں، شور نہیں، ہنگامہ نہیں، کوئی اور اس طرح کی کیفیات کے جو خلل انداز ہو رہی ہوں آپ کے اور آپ کے رب کے مابین، مکالمہ اور جو بھی دعا اور مناجات ہے اور قرآن مجید کو جو آپ اپنے اندر جذب کر رہے ہیں، تو اس میں در حقیقت جو وہ کیفیت اس کی ہے، اس میں جو عروج کی کیفیت ہے، یعنی انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، امام راضی کے نزدیک یہ نزول کی کیفیت ہے، نزول کی سختی ہے. اور ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا، یہ در حقیقت وہ عروج کی کیفیت ہے. تو یہ متصوفانہ تفسیر ہے ان دو آیات کی امام راضی کی. باقی یہ کہ اب آگے جب ہم بڑھیں گے تو پھر دوسرے پہلو سامنے آئیں گے. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا، یقیناً رات کو اٹھنا یا رات کا اٹھنا وہی ہے بہت مؤثر، وطی میں یا کچلنے میں یا موافقت میں. یہاں بھی دو معنی اس کے کیے گئے. یہ واو تا اور یہ کا مادہ جو آتا ہے اگر ثلاثی مجرد سے آئے گا، اس کے معنی ہے اپنے قدموں سے کسی کو پامال کرنا، روندنا، کچلنا، پیس ڈالنا. وطا یتی یہ آئے گا اس کے معنی کچل دینا، روند ڈالنا، پیس دینا.
لیکن جب یہی مادہ آتا ہے باب مفعلہ میں مواتات، اس کے معنی ہو جاتے ہیں موافقت پیدا ہو جانا۔ تو اب ان دونوں معنوں کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہو گیا ہے مختلف مفسرین کی آراء میں، کہ پہلی رائے تو یہ ہے اشد وطن، کہ نفس کو کچلنے میں یہ بہت مؤثر ہے، اس لیے کہ نفس راحت چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے۔ رات اللہ تعالیٰ نے بنائی بھی ہے بنیادی طور پر اسی لیے، اس کا ذکر دوسرے رکوع میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا ایک نظام بنایا ہے، جو بھی ہمارا نظام جسمانی ہے اس کا یہ بالکل ایک لازمی پہلو ہے کہ انسان کے اوپر تکان طاری ہوتی ہے، اسے ریفریش ہونے کے لیے استراحت کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے، ورنہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے انسان۔ تو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی یہ حکمت رکھی ہے، دن کو بنایا ہے تاکہ تم اپنی معاشی جد و جہد میں بھاگ دوڑ کرو، اور جو کام ہے ان کے لیے تمہاری جو ہے حرکت ہے، لیکن یہ کہ پھر جو تکان ہو جاتی ہے تو رات کو بڑی پرسکون فضا کے اندر آرام کرو تاکہ ریجوینیشن ہو جائے، تمہاری قوتیں پھر جو ہے اثر نو تازہ ہو جائیں تمہارے اندر، پھر اگلے دن کی بھاگ دوڑ کے لیے ایک نئی جو ہے صلاحیت اور استعداد اور قوت پیدا ہو جائے۔ تو یہ لازماً فطرت کا تقاضا ہے، فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ تو یہ جس درجے میں نفس کے لیے کسی شے کا مرغوب ہونا ہوگا، اسی درجے میں جب آپ اس کی مخالفت کریں گے تو گویا کہ نفس کو کچلنے والی بات یہ ہوگی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک تو یہ ہے کہ وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ہی اشد وطن، یعنی نفس کو کچلنے والا، نفس امارہ کو لگام دینے والی شے جو ہے وہ یہ رات کا اٹھنا جو ہے یہ اس میں سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ لیکن بہت سے حضرات نے، یہاں پر بھی میں یہ پھر عرض کروں گا کہ اس میں واقعہ یہ ہے کہ اب تمام تفاسیر کا تو میں نے احاطہ اور احاطہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں وہ مفسرین ہیں کہ جنہوں نے یہاں مفہوم لیا ہے موافقت، یعنی یہ کہ موافقت ہوتی ہے۔ رات کو کھڑے ہو کر جب اللہ کا بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے تو پھر ہر طرح کی موافقت ہے، اس کے ظاہر و باطن کی موافقت ہوگی، اس کی زبان اور اس کے قلب اور ذہن کے اندر مطابقت ہوگی، اس کے اندر یہ انتشار نہیں ہوگا کہ زبان کچھ اور کہہ رہی ہے اور ذہن کسی اور طرف لگا ہوا ہے۔ آپ وہ پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ نماز کے اندر کھڑے ہوئے، دن میں تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ چونکہ فوراً جو آئے ہیں اپنی دکان سے اٹھ کر تو کوئی ایسی ناگوار وہاں بات تھی کہ آ تو گئے ہیں نماز میں کھڑے ہو گئے لیکن ذہن الجھا ہوا ہے، گویا کہ وہ مطابقت اور وہ موافقت نہیں ہے آپ کی زبان جو ہے، بلکہ یوں کہیے کہ وہ جو فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ من چیمی گویم و تنبورہ من چیمی سرایت، میں کیا کہہ رہا ہوں اور میرا تنبورہ کیا کہہ رہا ہے، وہ تنبورہ میرا جو ہے وہ دماغ ہے وہ کسی اور میں الجھا ہوا، کسی اور خیال میں ہے۔ تو ذہن و قلب اور زبان کی موافقت و مطابقت کاملہ، پھر ظاہر و باطن کی موافقت، اس لیے کہ دن میں آپ نماز پڑھیں گے تو کوئی آپ کو دیکھے گا، اس کے اندر لازماً امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک ریاکاری بھی ہو، ریاکاری نہ ہو تو چلیے وہ ایک روٹین بن جاتا ہے انسان کا، اور ایک عادت کے حیثیت سے انسان جو ہے جو نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ کیفیت نہیں رہتی کہ جو میں اس سے پہلے اپنے درس میں بیان کر چکا ہوں کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو عبادت کے عادت بن جانے کو آفات میں سے شمار کیا ہے۔ عبادت کی تاثیر جو ہے کم ہو جاتی ہے جبکہ وہ عادت بن جائے، عادت ثانیہ بن گئی، تو عبادت کی اصل تاثیر تو اسی وقت ہے جبکہ کشمکش ہو رہی ہو نفس کے ساتھ، تو گویا کہ اس مجاہدہ مع نفس جو ہے اس میں وہ عبادت جو ہے وہ گویا کہ آپ کا ہتھیار بنا ہے۔ لیکن اگر نفس ہی عادی ہو گیا ہے تو پھر یہ کہ وہ مجاہدے والی کیفیت نہیں رہے گی، اس لیے اس کے اندر وہ تاثیر بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس پہلو سے رات کا جاگنا جو ہے خاص طور پر اس میں ریاکاری کا کوئی امکان نہیں، بالکل سکون کے ساتھ تاریکی میں تنہائی میں اللہ کا بندہ اللہ سے ہم کلام ہے۔ تو ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اب یہ دو معنی ہو گئے، ایک یہ کہ یہ رات کا اٹھنا، رات کا جاگنا، رات کا اٹھنے والا نفس امارہ یا رات کی اٹھنے والی گھڑیاں، یہ میں نے چاروں مفہوم جو بیان کیے، وہ پوری رات کا مسئلہ ہو یا رات کے کسی خاص حصے کا، سو کر اٹھنا ہو جو سب سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رائے کے مطابق ہے، یہ بہت ہی مؤثر ہے دو اعتبارات سے۔ ایک تو یہ کہ نفس کو کچلنے کے لیے، ضبط نفس کے لیے، اس کو کنٹرول میں لانے کے لیے، اس منہ زور گھوڑے کو لگام دینے کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ صوم کی عبادت جو ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو آپ کے نفس کے تقاضے ہیں ان کو آپ لگام دے سکیں، انہیں اپنے کنٹرول میں لا سکیں۔ یہ منہ زور گھوڑا ہے آپ کا نفس، اور اس کو اگر آپ لگام دے سکیں گے
تو یہ آپ کا بہت عمدہ مرکب بن جائے گا، اس پر آپ سواری کریں گے، اسی کے ذریعے سے آپ نیکیاں کمائیں گے، بھلائیاں بنائیں گے، آخرت کے لیے سامان کریں گے۔ لیکن اگر کہیں یہ اتنا منہ زور رہا کہ آپ کے اوپر اس کا قابو چل رہا ہو تو پھر نہ معلوم یہ کس کھائی میں آپ کو گرائے، کہاں پٹخ دے کہاں پٹخ نہیں دے۔ تو یہی وہ سارا فلسفہ یہاں بھی ہے کہ رات کا اٹھنا، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اقوم قیلا جو ہے، قیل سے مراد قول، اس پر اجماع ہے، جو بات کہی جا رہی ہے قول ہے، اور اقوم سب سے زیادہ سیدھا، یعنی اس وقت یوں سمجھیے کہ جو بات نکلتی ہے انسان کے زبان سے وہ سیدھی تیر کی طرح اس کے اپنے وجود میں بھی سرایت کرتی ہے۔ اور اسی کو یوں سمجھیے کہ اس میں چونکہ نماز کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ یہ قیام جو ہے صرف کھڑا ہونا نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ پچھلی مرتبہ میں بیان کر چکا، اس سے مراد ہے نماز کا قیام، اگرچہ اس میں طول القنوت ہوگا، زیادہ کھڑے رہنے والا معاملہ ہوگا، لیکن اس میں جو دعا کا پہلو ہے، یہ دعا جو ہے جس کو وہ اقبال نے کہا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، تو یہ تو گویا کہ تیر کی طرح سیدھی جاتی ہے۔ تو دعا اور مناجات کا معاملہ بھی، اور پھر یہ کہ زبان جو کچھ کہہ رہی ہے، جو میں نے عرض کیا تھا، چونکہ اسے جذب کرنا ہے اپنے اندر، تو بہت ہی براہ راست جو ہے یہ انسان کے قلب و ذہن کے اندر اترتی چلی جاتی ہے۔ اسی کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے، اجدر ان یفقہ فی القرآن، کہ در حقیقت یہ دونوں الفاظ ہم معنی ہو جائیں گے اشد وطئا، اگر موافقت اس کے معنی کیے جائیں کہ اس کے اندر کامل موافقت ہو جاتی ہے زبان میں اور قلب و ذہن میں، ظاہر میں اور باطن میں، اور جو بات ہے وہ بھی سیدھی، سب سے زیادہ سیدھی انہی لمحات میں، انہی ساعت میں ہوتی ہے۔ تو اس سے اب جب قرآن اس وقت پڑھا جائے گا تو اس کی باریکیوں پر غور بھی ہوگا، اس میں سب سے زیادہ تفقہ کی کیفیت حاصل ہو جائے گی، اسے انسان اپنے ذہن کے اندر بھی اتارے گا اور اپنے قلب میں بھی اتارے گا۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ تمہارے لیے دن کے وقت میں بھی سبح طویل ہے۔ اب میں پھر یہی لفظ رکھ رہا ہوں ابھی، اس لیے کہ اس کے دو معنی کیے گئے۔ اکثر لوگوں کی رائے جس پر اجماع ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ اصلاحی صاحب نے یہاں ایک بڑی منفرد بات کہی ہے، بعض اعتبارات سے دلیل ان کی خاصی قوی ہے۔ سبح کے لفظ کو سمجھیے، سبح اسی سے لفظ تسبیح بنا ہے۔ تسبیح جو ہے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نماز کو بھی تسبیح کہا گیا ہے۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا سورہ دار میں آئے گا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ تو مولانا اصلاحی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دن میں بھی تسبیح کرنی ہے، آپ کے لیے ہے دن کے اوقات میں بھی تسبیحات اور طویل تسبیحات، یعنی یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف رات ہی کا نسخہ ہے جو تجویز کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ تو آپ کو ذکر کثیر اور ذکر دوام جو ہے اس کی کیفیت حاصل کرنی ہوگی، کہ یہ نہیں ہے کہ دن کے وقت بالکل انسان غافل ہو جائے، بلکہ یہ کہ اس میں بھی وقفے وقفے سے، جیسے کہ بعد میں جب شکل بنی ہے، جبکہ معراج کے بعد 5 وقتہ نمازوں کا نظام آ گیا ہے، تو اس میں تو گویا کہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے نکال کر اور پھر تسبیح کرو، پھر اللہ کی جناب میں کھڑے ہو جاؤ، پھر تکبیر کرو، تسبیح کرو، رکوع کرو، سجود کرو، قرآن پڑھو، یہ ساری کیفیات جو ہے دن کے اوقات میں بھی۔ اس وقت تک ابھی نماز کا کوئی ذکر نہیں تھا، دن میں 5 وقتہ نماز کا، پہلے حکم آیا رات کا قیام، اور اس کے اندر طوالت ہے، 2/3 1/3 یا نصف شب جو ہے اس کے آس پاس قیام کرو، لیکن دن میں بھی تسبیحات کا اہتمام کرو، دن میں بھی اوقات وقفے وقفے سے، اور پھر یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، جسے ذکر کثیر کہا گیا سورہ جمعہ میں، اس لیے کہ جب نماز ادا ہو چکے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں منتشر ہو سکتے ہو، اور اپنی معاشی جد و جہد میں دکان پر جانا ہو، کوئی اور ہو، کام کرو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ جیسے کہ شریعت موسوی میں ہے کہ یوم السبت جو ہے اس میں پورے دن کاروبار حرام ہے، وہ شریعت اسلامی میں نہیں ہے، آسانی کر دی گئی ہے، تم اپنی معاشی دوڑ دھوپ میں اندر یعنی مصروف ہو سکتے ہو، لیکن اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ذکر کثیر، کام کرتے رہو لیکن اللہ کی یاد کو دل سے اوجل نہ ہونے دو۔ یہ گویا کہ مولانا اصلاحی صاحب کے نزدیک مفہوم ہے، اور وزن تو اس کے اندر مجھے محسوس ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو آگے کا سیاق و سباق ہے اس کے اعتبار سے میرے نزدیک جو جمہور کی رائے ہے وہ زیادہ انسب ہے۔ وہ رائے یہ ہے کہ یہاں پہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، سبح کا مادہ کئی دفعہ میں نے عرض کیا ہے وہ ہے تیزی کے ساتھ حرکت کرنا،
پانی میں آدمی تیرتا ہے تو تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، فضا میں بھی کوئی چیز تیر رہی ہوتی ہے تیزی کے ساتھ گزرتی ہے، تب اپنے لیول کو برقرار رکھتی ہے۔ ایک خاص رفتار سے کم اگر معاملہ ہو جائے گا تو وہ چیز جو ہے نیچے گر پڑے گی۔ اسی طریقے سے یہ معاملہ جو ہے یا آج کل کے ہوائی جہازوں کا یہ سارا معاملہ اس تیزی کے ساتھ گزرنے کی وجہ سے وہ اپنے اس لیول کو برقرار رکھتے ہیں۔ تو سبح طویل سے مراد ہے دن میں اب آپ کے لیے بڑی مشقت ہے جو آنے والی ہے۔ اب تبلیغ کا حکم آنے والا ہے، پھر یہ کہ تبلیغ فرض کیجئے اگر نہیں بھی ہوئی، ابھی شروع نہیں ہوئی، تب بھی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کاروبار کرتے تھے، تاجر تھے، یہ تو نہیں ہے کہ پہلی وحی آتے ہی آپ نے وہ سلسلہ بالکل منقطع کر دیا۔ جب تک کہ تبلیغ کا حکم نہیں آ گیا اس وقت تک یہ کہ آپ کی وہ مصروفیت بھی ہوگی۔ یہ جو مصروفیات آپ کی ہیں دن میں، لہذا ان کے اب رات کو وہ وقت ملے گا آپ کو کہ جس میں سکون ہوگا، جس میں اطمینان ہوگا، جس میں کوئی خلل اندازی نہیں ہوگی، جس میں کوئی انتشار نہیں ہوگا حواس کا یا خیالات کا، یکسو ہو کر اقوام و قیلہ والی کیفیت اور اشد و وطن، ان دونوں کیفیتوں کا جو معاملہ ہے وہ تو رات ہی کو آپ کے لیے بآسانی جو ہے حاصل کرنا ممکن ہے۔ لہذا گویا کہ یہ اس کی دلیل ہے، رات کو جاگنے کی دلیل کے طور پر ان لک فی النہار سبحا طویلا، جس درجے آپ کو اپنے رب کے ساتھ لو لگانی ہے، جس درجے آپ کو تعلق مع اللہ قائم کرنا ہے، پیدا کرنا ہے، اس کے لیے دن میں آپ کے پاس فرصت نہیں ہے، دن میں آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ لہذا وہی بات جو مولانا روم کے حوالے سے بارہا میں نے عرض کی ہے، یہ مسلسل چلے گا، یہ سائیکل ہے، جیسے کہ واٹر سائیکل ہے کہ پانی جو ہے وہ سمندروں سے بخارات کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے، نہایت پاک صاف بخارات ہوتے ہیں، ان میں کوئی امپیورٹیز نہیں ہے، وہ تو ڈسٹلڈ واٹر ہے، سمندر کی تمازت سے پانی جو ہے وہ بخارات بن کر اٹھ رہا ہے، ڈسٹیلیشن کا پروسیس ہے کہ جو ہو رہا ہے نیچرلی۔ پھر وہی پانی ہے کہ جو بادلوں کے راستے سے ہو کر ہواؤں کے ذریعے سے ہواؤں کی پیٹھ پر سوار ہو کر آتا ہے، بارش بن کر برستا ہے۔ بارش بن کر جب برستا ہے تو وہ فضا کی کثافتوں کو بھی دھو دیتا ہے، اپنے اندر لیتا ہے اور ساتھ ہی ان کو لے آتا ہے زمین کے اوپر، زمین کا گند بھی دھوتا ہے اور وہ ندی نالوں کے اندر پہنچاتا ہے، پھر وہ پہنچ جاتا ہے سمندر میں، پھر وہاں سے ایویپوریشن ہے۔ تو یہ واٹر سائیکل جو ہے وہ چل رہی ہے، اسی طریقے سے عروج اور نزول کی یہ کیفیت جاری رہے گی۔ دن میں آپ کی یہ مشقت ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے یا اور دوسری مصروفیات ہیں، پھر ان کے اندر تکبر بھی طبیعت پر پیدا ہو جاتا ہے، کسی نے کوئی تانا دے دیا، کسی نے سخت بات کہہ دی، اور ایسا ہوتا تھا جیسا کہ میں وہ روایت آپ کو سنا چکا ہوں دارالندوہ میں، جب یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ انہیں ہم مجنون کہیں یا شاعر کہیں یا کاہن کہیں، کیا کہیں، اب اس کی خبر حضور تک بھی پہنچ رہی ہے کہ میرے بارے میں آج یہ مشورے شروع ہو گئے، میں انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اپنا فرض منصبی ادا کر رہا ہوں۔ جب یہ خبر آئی تو آپ رنجیدہ ہو کر اور کپڑے میں لپٹ کر لیٹ گئے۔ اب یہ کیفیت بالکل طبیعی ہے اور فطری ہے، تو یہ بھی روایات موجود ہیں، قرآن مجید کی نص سے صریح موجود ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے۔ اس سینے کو پھر دوبارہ کشادہ کرنا، پھر وہ عروج کی کیفیت ہے رات کے وقت، تو وہ ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا۔ وہ ڈسٹیلیشن پروسیس ہوگا رات کے وقت، آپ کی طبیعت میں کوئی قدورت آ گئی ہے، کسی کی طرف سے کوئی تکدر آ گیا ہے، کوئی اور ایسی کیفیت، ان کیفیات کو اب صاف کرنا ہے، ان کو دھونا ہے۔ یہ ڈسٹیلیشن پروسیس جو ہے یہ رات کے وقت ہوگا، دن میں آپ کے لیے مشقت ہے، اور اس مشقت میں کلفت بھی ہے، اس کے اندر طرح طرح کی جو آپ کے قلب پر اور آپ کی کیفیات جو ہے قلبی، ان کے اندر تکدر پیدا ہونے والے اسباب بھی موجود ہیں۔ تو یہ میرے نزدیک زیادہ صحیح ربط ہے جو جمہور مفسرین نے اختیار کیا ہے کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ کے لیے بڑی دوڑ دھوپ ہے۔ سبع کے معنی دوڑ دھوپ، بھاگ دوڑ، حرکت کرنا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آنا، جو بھی کوئی مشقت جو ہو رہی ہے تو دن میں وہ ہے، اور رات کے وقت جو ہے ان اوقات کو اب خالص کیجئے تاکہ آپ اپنے رب کے ساتھ لو لگا کر کھڑے ہوں اور اس کے کلام کو اپنے اندر جذب کریں۔ اس کے بعد کی 3-4 آیات جو ہے میرے نزدیک اب وہ سبح طویل کا یہ مفہوم جب معین ہو گیا تو اب اس کے حوالے سے ان کے اب بڑا نکھر کر جو ہے ان کا مفہوم سامنے آئے گا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو۔ میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، وَاذْكُرْ یاد کرو، اسم ربک اپنے رب کے نام کو، وَتَبَتَّلْ اور منقطع ہو جاؤ، الیہ اسی کی جانب، پورے طور پر تبتیلا۔ یہ تبتیل مفعول مطلق کہلاتا ہے، اگرچہ یہاں ذرا فرق ہے کہ مفعول مطلق کے اندر وہی مصدر آتا ہے جو فعل کا ہوتا ہے،
فعل یہاں آیا ہے تبتل باب تفاعل سے، مصدر آیا ہے باب تفعیل سے تبدیل۔ اب اس کا ایک سبب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے جو قوافی ہیں، جو صوتی آہنگ ہے، اس کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے بجائے تبتلا کے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبَتُّلًا، اس کی طرف ایسے منقطع ہو جاؤ جیسے کہ منقطع ہونے کا حق ہے، لیکن یہ کہ اس کی بجائے وہ مادہ وہی ہے لیکن باب تفعیل سے لے آئے۔ لیکن اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ اب اس میں دو حکم دیے جا رہے ہیں ایک ہی آیت کے اندر، لیکن ان کو آپ سمجھیں گے وہ پس منظر جو ہے جس میں اب کلفت بھی ہے، کوفت بھی ہے، لوگوں کی طرف سے باتیں جو آ رہی ہیں وہ آپ کے کانوں میں پہنچ رہی ہیں۔ چنانچہ جب ہم یہ معین کر چکے ہیں کہ یہ تیسری وحی ہے جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، تو دوسری وحی میں یہ بات آ چکی ہے کہ آپ کو مجنون کہا گیا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ ظاہر بات ہے کہ حضور کی طبیعت پر اس سے تکدر ہو رہا ہے۔ اس کیفیت کے اندر فرمایا گیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اب ان کیفیات سے نبردازمہ ہونے کے لیے آپ کے پاس ایک ہی ذریعہ ہے، ایک تو یہ کہ اپنے رب کے نام کی مالا جپتے رہو، یہ وہی ذکر جو دن کے اندر بھی دن کے اوقات کے اندر بھی یہ جو ذکر کثیر کی کیفیت ہے اس کو برقرار رکھو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اس میں یہ بات پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ اس میں رب کیوں آیا ہے، یہ کیوں نہیں کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ؟ قرآن مجید میں یہ دونوں انداز اختیار کیے گئے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اے نبی آپ اپنے رب کو یاد کیجئے اپنے جی کے اندر تضرع عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، یعنی یہ کیفیات جو ہے لیکن اپنے دل میں یاد کیجئے، لیکن وہاں آیا ہے اپنے رب کو یاد کیجئے۔ اس میں رب اور رب میں فرق کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات، جیسے کہ میں سورہ حدید میں بھی بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، بہت ہی مفصل بحثیں اس پہ آ چکی ہیں، ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بھی ذہنی اور قلبی رشتہ ہے وہ صرف اس کے اسماء و صفات کے حوالے سے ہو سکتا ہے، اس کی ذات کو تو ہم جانتے ہی نہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا ہے، اس کا نام لیا جائے، فوراً وہ شخص آپ کا، اس کی پوری شخصیت آپ کی نگاہ میں آ جائے، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوا ہے۔ نام سے فائدہ یہ ہوا کہ جیسے اس کا نام آیا، چونکہ آپ اس شخص سے واقف ہیں، اسے آپ نے دیکھا ہوا ہے، تو نام کے حوالے سے فوراً اس کی شخصیت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ معاملہ اللہ کے ساتھ تو ہے نہیں، اس لیے کہ اللہ کو تو ہم نے دیکھا نہیں۔ اللہ کی ذات ہمارے تصور سے، تخیل سے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس چیز کو واضح کرنے کے لیے جو ذکر ہے اس کو اللہ کے اسماء و صفات جو ہے وہ ذریعہ ہے اللہ کے ساتھ اپنا ایک ذہنی اور قلبی رشتہ جوڑنے کا۔ اس میں بھی چونکہ اگرچہ ہم الفاظ تو استعمال کرتے ہیں اسماء و صفات، قرآن مجید میں کہیں بھی اللہ کے لیے لفظ صفت نہیں آیا ہے۔ یہ تو ہماری تقسیم ہے کہ جو اللہ کے نام ہیں وہ جب نکرہ صورت میں آتے ہیں، اس میں نکرہ کی شکل میں تو ہم انہیں صفت کہتے ہیں۔ قدیر صفت ہے، القدیر یہ اللہ کا نام ہے، رحیم صفت ہے، نکرہ ہے، الرحیم یہ گویا کہ اللہ کا نام ہے۔ یہی فرق ہے، صرف باریک سا فرق ہے، ورنہ واقعتاً اللہ کے تمام نام جو ہے صفاتی ہیں۔ اس میں صرف ہٹ کر جو رائے ہے وہ ہمارے بعض صوفیہ کی، صوفیہ کے نزدیک اللہ جو ہے یہ اللہ کا اسم ذات ہے، اسی لیے اس آیت کے حوالے سے اور اسے دلیل بنا کر وہ سارے اذکار جو ہے انہوں نے تجویز کیے ہیں، اللہ 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 اللہ، اللہ کے اسم ذات ہی کا جو ہے وہ انسان جو ہے تکرار کرتا رہے، اسی کو دہراتا رہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کو یاد کرو۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ تکرار جو ہے، اسی لیے میں نے وہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ اگر یہ مفہوم ہو تو بڑے پیارے الفاظ ہیں، اگرچہ وہ ہندی اس کے اندر آ گیا ہے، اپنے رب کے نام کی مالا جپو، مالا جپتے رہو اپنے رب کے نام کی۔ لیکن یہ رائے ہے اس پر مبنی کہ اللہ جو ہے وہ اس ذات باری تعالیٰ کا اسم ذات ہے۔ محققین جو ہے، خاص طور پر ائمہ لغت، نحویین، وہ اسے تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اللہ کا کوئی اسم ذات نہیں ہے، یہ بھی صفاتی نام ہے، یہ بھی الہ پر الف لام داخل ہوا ہے، الہ اور الالہ، الالہ میں سے بیچ کا الف جو ہے وہ ختم ہو گیا، دو لام مدغم ہو گئے، اللہ۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس کو ہمارے ہاں ایک طبقہ جو ہے وہ اس میں ذات مانتا ہے، تو وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ اس کے حوالے سے تو پھر ان کے لیے یہ اللہ ہی کے نام کی مالا جپنا جو ہے، پھر اس کے اندر جو بھی طریقے اختیار کیے گئے ہیں، اس میں ضرب لگانا بھی ہے، اس میں پہلے یہ کہ لا الہ الا اللہ سے شروع کرتے ہیں، پھر اللہ، پھر اس کے بعد جو ہے آگے بڑھتے بڑھتے ہو تک بات چلی جاتی ہے کہ صرف ہو کے حوالے سے۔ یہ تو ہے وہ طریقے کے جو بہرحال مختلف لوگوں نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق تجویز کیے ہیں، میں اس وقت ان کی
نہ کوئی تائید اور نہ کوئی ان کی تردید کرنا چاہتا، وہ ایک علیحدہ مضمون ہے۔ لیکن میرے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا یہاں مقصود ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ ہے نہیں اللہ کو یاد کرنے کا سوائے اس کے کہ اس کے ناموں کا حوالہ جو ہے بیچ میں، وہی تو واحد پل ہے، دی اونلی برج ہمارے ذہن میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو بھی رشتہ ہے وہ صرف اللہ کے اسماء کا ہے۔ لہذا فادعوہ بہا للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ ہی کے لیے ہیں تمام اچھے نام، پس پکارو اسے ان کے حوالے سے۔ اور مجھے اس اعتبار سے نقشبندی سلسلے کا ایک ذکر جو ہے جو یہ اسماء کے حوالے سے ہے وہ مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے، اس لیے کہ میں شرکت کرتا رہا ہوں بعض مجالس میں، یہ جن کے بارے میں پہلے بھی میں نے بارہا تذکرہ کیا، بہت عرصے کے بعد ذکر آ رہا ہے۔ سائیں عبدالرزاق صاحب نقشبندی سلسلے کے وہ دیپال پور میں ہوتے تھے، ان کی بعض محفلوں میں نے شرکت کی ہے، تو یا کے ساتھ وہ پکارتے تھے، یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو یا رزاقو، یہ اللہ کے ناموں کے حوالے سے فادعوہ بہا۔ میرے نزدیک قرآن مجید میں جو حکم دیا گیا ہے کہ ان کے حوالے سے پکارو اللہ کو، اس کی بہترین تعبیر وہ ہے۔ بہرحال جو بھی اس کا مفہوم ہے میرے نزدیک، اور جو اس کو صوفیاء نے دلیل بنایا ہے، اس میں ذات مان کر اللہ کو، اور اس آیت کے حوالے سے پھر اس میں ذات کا ذکر، یہ دونوں رائے ہیں وہ اپنے سامنے رکھ لیجئے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہ بتل کا مادہ آتا ہے کاٹنے کو، تبتیل ہوگا کاٹنا اور تبتل ہوگا کٹنا، باب تفاعل، تفعیل اور تفاعل میں یہی فرق ہے۔ کٹ جاؤ اس کی طرف، یکسو ہو جاؤ تمام رشتوں کو کاٹ کر۔ اب یہاں تبتیل کا اس لیے آیا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ یہ صوتی آہنگ بن گیا، اس لیے کہ تمام جو قوافی ہیں وہ اسی کے اعتبار سے آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ مانن بھی میرے نزدیک یہاں پر تبدیل جو ہے وہ زیادہ اس مفہوم کو ادا کر رہا ہے، تمام رشتے کاٹ کر صرف اسی کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تبتل الیہ تبتیلا، تبتل کا اگر لفظ دوبارہ آتا تبتل الیہ تبتلا تو وہ ایک ہی مفہوم کو ادا کرتا، ایک ہی ایسپیکٹ سامنے آتا، بالکل یکسو ہو جاؤ، اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ لیکن یہاں پر تبدیل کا لفظ لا کر پہلی تو وہ جو صوتی آہنگ اور ڈیوائن میوزک جسے میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں ایک ملکوتی غنا ہے انہی قوافی کے حوالے سے، ایک تو وہ سامنے آ گیا، اور دوسرے یہ کہ ایک پہلو جو ہے کٹنے کا، اس میں اور زور پیدا ہوا، کاٹ کر، تبتیلا، تمام رشتوں کو کاٹ کر۔ لیکن اس سے مراد کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے اچھی طرح، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی رہبانیت ہے اور دنیا سے منہ موڑ لینا ہے اور تمام رشتوں کو کاٹ دینا ہے، یہ در حقیقت ایک قلبی اور ذہنی اور روحانی کیفیت ہے۔ انسان اپنے باطن میں بالکل منقطع ہو چکا، امیدیں منقطع کر لے ہر ایک سے، توقعات منقطع کر لے ما سوی اللہ سے، خوف سے آزاد کر لے، اللہ کے سوا کسی اور کا خوف، کسی اور سے امید، کسی سے رجا، کچھ نہ رہے، اندر وہ اپنے آپ کو بالکل تنہا اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ کر لے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معاشرے سے کٹ جائے، کوئی اینٹی سوشل تعلیم نہیں ہے، رہبانیت کی تعلیم نہیں ہے۔ رہو، اسی کو صوفیہ کہتے ہیں خلوت در انجمن، انجمن میں رہو، ماحول میں رہو، لوگوں